ظاہری یقین کی بات کر رہا ہے. دنیا کے حالات پر جو مضمون لکھنے والے مضمون لکھ رہے ہیں وہ ظاہری حالات کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں. میاں بیوی جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہری حالات کے مطابق بات کر رہے ہیں. دو دوست آپس میں جو بات کر رہے ہیں, کون ایسا دوست ملتا ہے آج کل جو یہ کہے کہ بھائی یہ مہنگائی, یہ ساری بدامنی, یہ جرائم, یہ دہشت گردیاں اور یہ ساری چیزیں, یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق غیبی نظام سے. انسان اپنے اللہ کو بھول گیا ہے, انسان آخرت کو بھول گیا ہے. یہ بات کہنے والے اب مسجد میں نہیں ملتے, ریلوں اور پلیٹ فارموں پر کیا ملیں گے؟ ہر جگہ بالکل وہی یقین کا نقشہ ہے. اور سورہ کہف میں اس واقعے کو رکھ کر کیا خوبصورت اشارہ اللہ نے کیا ہے کہ بات تو بظاہر میں پچھلے دور کے واقعے کی سنا رہا ہوں, لیکن اصل میں آئندہ آنے والے فتنہ دجال والے دور میں جو منظر ہوگا اس کو بیان کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں, ٹوٹے دل کے ہیں, سیدھے سادے ہیں, اور بہت کم لوگ ان کے ارد گرد نظر آتے ہیں, لیکن وہ اپنے دل کو اس ظاہری کفر و شرک سے بھی اور اس قانونی اور حقیقی کفر و شرک سے بھی بچا کر دنیا میں جی رہے ہیں. اعمال میں لگے ہوئے ہیں, ایمان بچائے ہوئے ہیں, ایمان کی فکر ہے ان کو, آخرت کی فکر ہے. دنیا ان کو تانا دیتی ہے کہ میں کیا کر رہے ہوئے اس زمانے میں یہ سب چلے گا, یہ زمانہ اس کا ہے, یہاں خوب کماؤ, یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور اس کے ساتھ میں مضبوط ایمان بھی وہ حاصل کر لے, یہ بہت مبارک ہے. لیکن دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. عام طور پر شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ کیا زیادہ مال کمانا حرام؟ فوراً یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. بھائی اگر آپ زیادہ مال کما کر اپنے دل کو ظاہری یقین سے بچا کر اللہ سے جوڑ سکیں تو بہت مبارک ہے, لیکن آپ دھوکہ نہ دیجیے گا اپنے آپ کو. سچ مچ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے, اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, مجھ کو اور کسی کو دھوکہ دے سکتے. کیوں؟ بہت برا حال ہے. یہ خالص دجالی فتنے کے دور کا تذکرہ ہے. اور اس دور میں کیسے سمجھانا ہے اللہ کے بندوں کو, یہ بھی اللہ نے اسی قصے کے اندر سمجھا دیا. پتا چلا کہ فتنہ دجال کے دور میں, مغربی تہذیب اور مادیت کے غلبے کے دور میں سب سے زیادہ ایک عالم کو اور ایک داعی کو اور ایک دین کی کوشش کرنے والے کو جس پہلو پر محنت کرنی چاہیے وہ ہے یقین کی اصلاح. یہ اشارہ ہے کہ اس دور میں یقین کی اصلاح کی ضرورت ہے. یقین ہم میں سے اکثر کا بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے, تقریباً اتنا ہی بگڑا ہوا ہے جتنا اس بندے کا بگڑا ہوا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں یہاں, تقریباً اتنا ہی. بڑے بول ہمارے منہ سے نکلتے ہیں جب کامیابی ملتی ہے, جب ترقی ہوتی ہے, جب ہم بلڈر بنتے ہیں, ہماری بلڈنگ بنتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, عجیب طرح کے بول منہ سے نکلتے ہیں اور ایک بول تباہ کر دیتا ہے, تباہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر کی جو مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر وہ زیادہ تر ان کے بڑے بول کی وجہ سے آتی ہیں, زیادہ تر بڑے بول کی وجہ سے. تو بڑے بول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذرا سیکھنا پڑتا ہے, تواضع سیکھنی پڑتی ہے, عبدیت سیکھنی پڑتی ہے, اور یہ کیفیت سیکھنی پڑتی ہے کہ جو چیز نظر آئے دیکھتے ہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دل کی گہرائی کے اندر سے نکلے
یعنی اللہ کی عطا ہے۔ اگر انسان کسی بھی چیز کو دیکھے، اس کی اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، اسے فوراً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھے تو اور اچھا ہے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ ورنہ لوگ سحر کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ شاید میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نظر سحر کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ خطرناک چیز۔ اس لیے کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہی اللہ کو یاد کر لینا، اور یہ تصور دل میں آ جانا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، یہ انشاءاللہ اس نعمت کے چھننے سے اور اس نعمت کی بربادی سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو رکھا ہے، اس واقعے کا اس صورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس سے خاص جوڑ ہے، اور جو مرکزی مضمون ہے صورت کا وہ یہ ہے کہ دیکھو کامیابی کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے، کامیابی کا تعلق چیزوں اور مال سے نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا اصل مذہب صرف مال ہے۔ دنیا میں دو ہی دین ہے بس، ایک وہ جو سمجھتا ہے، جس کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا تعلق ایمان اور اعمال سے بس، اور ایک وہ مذہب دنیا میں ہے جس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا تعلق تو میاں پیسے سے ہے، ایمان سے پہلے کبھی ہوتا ہوگا، آج کے دور میں پیسے سے ہوتا ہے۔ وہ پرانی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان سننے کی حد تک اچھی بات ہے، چلا جانا چاہیے، بیان میں بیٹھنا چاہیے، دعا کر لینی چاہیے، باقی وہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ بس کامیابی تو میاں مال۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ کامیابی ایمان میں ہے اور اعمال میں ہے، تو وہ کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ بالکل کچھ بھی روزی روٹی کی محنت ہی نہ کریں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے؟ جب کوئی یہ انسان یہ سمجھاتا ہے کہ کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے، تو کیا آپ سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہ کرو، کپڑے بھی مت پہنو، کھانا بھی مت کھاؤ؟ بہت فرق ہے۔ جس انسان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے، وہ محنت ایمان اور اعمال کے لیے کرتا ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے، اور مال کے لیے محنت کرتا ہے مال کی ضرورت کے لحاظ سے۔ سمجھ گئے نا؟ جس کا یہ مزاج بنتا ہے کہ اصل تو کامیابی مال میں ہے، وہ اصل توجہ اس کی ساری دوڑ دھوپ، تمنائیں، فکریں، محنتیں مال کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ زبان سے کہتا ہو کہ ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، کامیابی ایمان اور اعمال۔ ایمان اور اعمال سے کامیابی کو ماننے والا انسان اس بات کی فکر کرتا رہتا ہے کہ میرے دل کا یقین بڑھتا رہے، میرے اعمال اچھے ہوتے رہیں، اور میری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ اور یہ تو عجیب بات ہے، ایمان اور اعمال کے خلاف زندگی گزارنے والوں کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتے ہیں۔ کیا ایمان اور اعمال کی فکر کرنے والا کوئی ایک بندہ جس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایمان اور اعمال کی فکر کرنے والوں کی دعاؤں سے لاکھوں انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی، لیکن بہت آسانی سے تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محنت سے اس کا کام چل جاتا ہے، حبس نہیں ہوتی، دماغ خراب نہیں ہوتا، اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر وہ پاگل نہیں ہوتا، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ خراب نہیں۔ آج کل کی عجیب مصیبت، جی چاہتا ہے سب کی آنکھوں کا آپریشن کرا دیا جائے، وہ دیکھا ہی نہ کسی کو،
کہ کس کا کیسا فلیٹ ہے، کس کے پاس کیسی کار ہے، کس کے پاس کیسی گھڑی ہے، آج کل تو عجیب مصیبت، عجیب حال ہے۔ اچھے اچھے لوگ اسی فکر میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی محنت میں لگا دیا ہے، وہ دن رات اس کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جتنے مزے میں رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں کسی امبانی اور کسی ٹاٹا اور کسی سہارا شری کو نہیں رکھے، سب بے سہارا ہو گئے۔ آنا ہے وقت لازمی طور پر آنا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ اللہ اکبر، کیا لفظ بولا اللہ۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، باغات کا نام نہیں لیا، وَأُحِيطَ بِنَخْلِهِ نہیں کہا، وَأُحِيطَ بِجَنَّتِهِ نہیں کہا۔ باغ کھڑے ہیں، کھیت موجود ہے، آمدنی نہیں ہو رہی۔ کیا ہے؟ مندی کا زمانہ ہے، ممبئی والوں کی زبان۔ میری تو آج تک سمجھ نہیں آیا مندی اردو کا لفظ ہے کہ ہندی کا لفظ ہے کہ مہاراشٹری کا لفظ ہے یا ہے کیا؟ ہم تو مندی جانتے ہی نہیں ہے کون سی زبان کا لفظ ہے۔ وہ ریسیشن کا زمانہ ہے، اکنامک کرائسس کا زمانہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی لال بجھکر تشریح نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ ہے کیا۔ قرآن کا طالب علم تنہا تشریح کر سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ یہ صدی پوری نہیں گزرے گی کہ وہی حشر دنیا کی تمام مالدار قوموں کا اور مالدار افراد کا ہو کر رہے گا، جو حشر قرآن مجید نے یہاں اس ایک مالدار آدمی کا بیان کیا۔ اور یہ صدی پوری نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے انشاءاللہ وہ غریب انسان، وہ غریب لوگ جو اپنے ایمان اور تقوی کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے مخاطب کر کے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہم نے تو تم کو سمجھایا تھا ولکنکم قوم، تم لوگ مانتے نہیں، تم لوگ خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ ایک عجیب رخ پر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ میڈیا کو اللہ نے لگا دیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اصلی حالات کی خبر نہ پہنچنے دے، اور جو لوگ صرف میڈیا کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، ان کی نظر بندی کر دی گئی۔ انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ دنیا میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ عالمی اور ملکی حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور بالخصوص سورہ کہف ان کے رگ و پے میں اتر گئی ہے، تنہا وہ ملکی اور عالمی حالات کو اور آنے والے دنوں کے رخ کو صحیح طور پر پہچان پا رہے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ بالکل اسی رخ پر جا رہا ہے معاملہ، اسی رخ پر جا رہا ہے معاملہ۔ الٹ پلٹ ہونے والے ہیں حالات، بالکل الٹ پلٹ ہونے والے ہیں، جیسے ان دو انسانوں کا ایک مثالی واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ یہ دو انسان کا واقعہ نہیں ہے، دو کرداروں کا واقعہ، دو مزاجوں کا واقعہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بات سمجھانی ہو تو اس کو واقعات کے ذریعے بھی سمجھانا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کا اور دعوت کا ایک انداز بھی سکھایا گیا۔ واقعہ سنا دیا گیا اور ایسے سنایا گیا کہ سننے والا خود اس کا سبق نکالتا ہے۔ سبق ان آیتوں میں کہیں پر بھی سبق نکال کر صراحتاً بیان نہیں کیا گیا۔ جیسے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور کہانیاں سنا کر، اسٹوریز سنا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ بچوں اس قصے سے کیا سبق ملا، تو پھر بچے اس میں سے سبق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا اور ہم یہ بات خوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزنامہ اخبار نہیں نکالتے کہ دو آدمیوں نے کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے ذریعے خبر آئی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی خبریں نشر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ دو آدمیوں کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا اور ان کے درمیان کی گفتگو ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کی، بالکل ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کا بیان کرنے کا، بالکل ڈائریکٹ. قال لصاحبه وهو يحاوره، قال لصاحبه وهو يحاوره، بالکل اس کا جملہ نقل کیا، پھر اس کا جملے نقل کیے اور آخر میں انجام نقل کیا. سبق کیا ہے وہ تم خود سوچو، تم خود سوچو. اور سبق وہی ہے جو آپ کو اس مذاکرے کے درمیان بٹوین دا لائن آپ کی سمجھ سامنے رکھا گیا. سبق یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے موجودہ ماحول میں، یہ اسی دور میں کے بارے میں صاف لگ رہا ہے، اس زمانے کے اندر سب سے بڑا کفر اور شرک جو ہے وہ ہے جس کا معبود ہوتا ہے مال، جس میں انسان بندگی اور پوجا کرتا ہے پیسے کی اور پیسے ہی کو اصل رب مانتا ہے. اگر ایک سونے کی مورتی بنا دی جائے، سونے کا بت کسی بھگوان کا ہو یا کسی کا ہو، اور آپ سے کہا جائے کسی مسلمان سے کہ بھئی یہ جو بت ہے اس کی بندگی، اس کی پوجا کرنے سے بہت ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس سے بہت کام بنتے ہیں، اس سے بہت نفع نقصان کی طاقت ہے، اس لیے ذرا تو گنہگار سے گنہگار مسلمان دور بھاگے گا کہ آپ میں ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں مگر آپ کیا مجھ کو کچھ مشرک سمجھتے ہیں؟ میں بدھ کے سامنے سر چکا ہوں. آپ نے کہا بہت اچھا، اور آپ نے وہ بت نکالا اور اس کو جا کر آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں بیچ آئے اور اس سے لے کر آیا آپ 1000 کروڑ روپے، اور 1000 کروڑ روپے دکھایا آپ نے اور کہا کہ بھائی اب کیا خیال ہے تمہارا، یہ نفع نقصان ہے کچھ اس میں؟ تو آپ کے وہ کان میں کہیں گے ہماری تو آپ کی پرانی رشتے داری تھی، وہ ہمارے دادا آپ کے نانا کے بہت سگے رشتے دار تھے، میں ابھی اماں جان سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کچھ تھوڑا سا اس میں سے دے دیجیے، کام تو چلے گا نا. ہاں یہ تو واقعی یہ تو مشکل کشا ہے، قاضی الحاجات ہے، اسی سے تو کام چلتا ہے دنیا میں. آپ دیکھیے ادھر کچھ کیجیے نا. ہاں میں تو یقین میرا بالکل ٹھیک ہے مگر کچھ دیجیے نا. کچھ پتا چلا کہ دل میں یقین بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے کام چلے گا، اس سے کام چلے گا. کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن دل کو اس یقین سے بھی بت کی طرح، اس مال کے بت سے بھی دل کے یقین کو نکالنا، یقین کو دل سے نکالنا، یہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوگی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر کفر و شرک سے 100% نجات نہیں ملے گی. اس لیے ان مضمونوں کا سننا، ان مضمونوں کا بولنا، ان کا مذاکرہ کرنا، اس مسئلے کے آپس میں بات کرنا، اس مسئلے پر غور کرنا اور خوب آپس میں اس مسئلے پر خوب گفتگو کرنا، اطمینان دلانا اپنے قلب کو، اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ نہیں یہ بالکل برحق ہے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، موسیٰ ناکام ہوتے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب ہوتا، ابراہیم ناکام ہوتے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، موسیٰ ناکام ہوتے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قریش کامیاب ہوتے، محمد مصطفیٰ ناکام ہوتے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو ابوبکر صدیق ناکام ہوتے، ابو جہل کامیاب ہوتا. مال میں کامیابی نہیں ہے، ایمان اور اعمال میں کامیابی.
اس کو دہرانا پڑے گا، ان تاریخوں کو یاد کرنا پڑے گا، ان پر غور کرنا پڑے گا، ورنہ اتنا زبردست حملہ ہے ماحول کے اثرات کا کہ نہ میرا دل بچے گا نہ آپ کا دل بچے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے دل کو اس کفر و شرک سے بھی بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم بھاگ بھاگ کر ایسی مجلسوں میں نہیں جائیں گے جہاں یہ مضمون بیان ہو، جہاں قرآن کا یہ مضمون بیان ہو، جہاں احادیث کا یہ مضمون بیان ہو، جہاں تاریخ کے حوالے سے یہ مضمون بیان ہو، جب تک ہم ایسی کتابیں نہیں پڑھیں گے، ایسے تعلیم کے حلقوں میں نہیں بیٹھیں گے، ایسی تربیتی مجلسوں میں نہیں جائیں گے، ایسے بیانات سیڈیوں سے نہیں سنیں گے، جب تک ایسی رسالے نہیں پڑھیں گے، جو تدبیر اختیار کر سکتے ہوں کریں، ورنہ آج کے ماحول میں ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی معمول کے مطابق آپ حضرات جو پہلے سے آتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں درس کے دنوں میں ہمارے ساتھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نئی کتابیں آئی ہوں، نئی سیڈیاں آئی ہوں تو وہ لے کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اہم سیڈیاں مجھے پرچے میں لکھ کے بتایا گیا ہے کہ بہت ہی اہم سیڈیاں یہاں لائی گئی ہیں۔ ایک آج تو مستورات بھی یہاں جمع ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب یہاں مستورات کے جمع ہونے کا مستقل طور پر انتظام اس مسجد میں ہو گیا ہے۔ تو سی ڈی نمبر 26 یہ خاص طور پر حضرت کے ان بیانات کا مجموعہ ہے جو صرف عورتوں میں آپ نے اعتکاف کے درمیان کیے تھے۔ اسی طرح سی ڈی نمبر 30 یہ بھی بچوں کی پرورش کے متعلق حضرت کے بیانات ہیں، وہ بھی عورتوں میں کیے گئے ہیں۔ یہ بھی سی ڈی نمبر 30 یہ بھی خاص طور پر لینے کے قابل ہے۔ پھر سی ڈی نمبر 25 یہ بیلگام میں کچھ دنوں پہلے کچھ بیانات ہوئے تھے، جس میں غیر مسلموں میں بھی کچھ بیانات ہوئے تھے، شاید یہ وہ سی ڈی ہے۔ پھر الفرقان کا تازہ شمارہ مئی کا، اس میں جو اداریہ ہے بڑے بڑے اکابر علماء اس کو بہت ہی پسند کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھانجے مولانا یحییٰ نعمانی کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس دور کے بہت بڑے عارف بزرگ عالم حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کا ایک درس حدیث بھی ہے، اور ہمارے حضرت کا ایک بہت اہم بیان بھی ہے تازہ الفرقان میں۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب گھریلو جھگڑوں سے نجات یا خوشگوار گھریلو زندگی اردو میں تھی، اس کو بہت سے لوگوں کے اصرار پر ہندی میں لایا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے۔ گھریلو جھگڑوں سے مکتی کے نام سے وہ کتاب بھی یہاں پر لائی گئی ہے، اور مسئلہ تقلید پر غور کرنے کا ایک سیدھا راستہ چھوٹا سا پیمفلیٹ ہے ہندی زبان میں، وہ بھی یہاں پر لایا گیا ہے۔ اور بھائی ایک 6 سال کے ایک بچے کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی گئی ہے، اس کو ایک ایکسیڈنٹ کے بعد سے ذرا شدید تکلیف میں ہے، اس وقت اسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور باقی پوری امت کے لیے اور اپنے لیے خوب دعا مانگے۔ اللہ ہم کو مقبول دعا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ قرآن کی محفل ہے، آپ کو قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ قرآن مجید کے مذاکرے کے لیے آپ کے بندے اور بندیاں جمع ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، آپ کے محبوب نے خوشخبری سنائی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جب آپ کے محبوب نے فرمایا جب کچھ لوگ کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر آپ کی اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ ڈرتے ڈرتے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ چاروں نعمتیں عطا فرما دیجئے، یہ چاروں نعمتیں عطا فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہم کو ہمارے یقین کو درست کر دیجئے. اللہ یہ آنکھیں کھول دینے والا واقعہ آج ہم نے سن لیا. اللہ ہم نے جان لیا کہ اس بندے کا کفر و شرک یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اس کا کفر و شرک تو اس کے یقین کا بگاڑ تھا. اور اللہ یہ یقین تو ہمارا بھی بگڑا ہوا ہے، اللہ ہمارے یقین کو درست کر دیجئے اور ہمیں اپنے یقین کو درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق دے دیجئے. اللہ دے دیجئے، سستی اور کاہلی سے بچا لیجئے، معاملے کی سنگینی کو سمجھا دیجئے، اہمیت کو سمجھا دیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، اس پورے مجمع کو ایک نظر رحمت کی ہم سب پر ڈال دیجئے. اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. ہم گنہگار و خطا کار ہیں، مسکین و فقیر ہیں، سائل اور محتاج ہیں. اپنے استحقاق کا کوئی تصور ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم تو محتاجی کی دعائی دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں تقوی دے دیجئے، ہمیں ایمان کامل دے دیجئے، ہمیں اللہ ماحول کے برے اثرات سے بچا لیجئے اور بچنے کے لیے محنت کرنے کی اور دعا مانگنے کی ہمیں خوب توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے ہمارے بڑوں سے یا ان بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا کہنا لکھنا چاہتے تھے، نہیں کہہ سکے، نہیں لکھ سکے، اللہ اپنے ان تمام بندوں اور بندیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے. اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیجئے. اے اللہ آسان اور بابرکت روزی دے دیجئے اور ہمارے یقین اپنی ذات سے جوڑ دیجئے. پیارے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. ہم کیا کریں، ماحول بہت خراب ہے اور ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں سب کے سامنے اور آپ کے سامنے کہ ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. اللہ آج تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجئے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجئے. اے پیارے اللہ جو مانگا ہے آج وہ بھی عطا کر دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے رب کریم شیاطین انس و جن کی کوششوں کو ناکام کر دیجئے. اللہ ملک میں امن کی اور انصاف کی فضا کو قائم کروا دیجئے اور ہماری جو ذمہ داریاں اس سلسلے میں ہیں وہ ادا کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم ایک درخواست ہے ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین اور صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ